کبھی ایسا محسوس کیا دو طرفہ جنگ لڑ رہے، ایک اپنی حالات کے خلاف اور دوسرا اپنے ہی لوگوں کے خلاف۔ یہی صورتحال موسیٰ کو رفیدیم میں پیش آئی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح بیرونی حملوں اور اندرونی شکایات کے باوجود فتح عطا کرتا ہے، اور اس حیرت انگیز کہانی سے ہم کون سے طاقتور اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے خروج 17 ایک 16 گنتی 33 12 14 اور استثناء 25 17 19 میں غوطہ لگائیں، جہاں ہم پانی کی خدا کی معجزانہ فراہمی اور عملی کے اوپر فتح دیکھتے ہیں۔ ہم بنیادی سچائی کو دریافت کر رہے ہیں۔ زندگی کی جنگوں میں ہماری فتح ہماری اپنی طاقت سے نہیں آتی، بلکہ مکمل طور پر خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اختیار، ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بنی اسرائیل ایک بار پھر پانی کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیا آپ موسیٰ کی بے بسی کو محسوس کر سکتے ہیں جب وہ خدا سے فریاد کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کروں، یہ تو مجھے سنسار کرنے کے قریب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھا، حالانکہ وہ بے شمار معجزات دیکھ چکے ہیں۔ لیکن خدا کے جواب پر غور کریں۔ انہیں سزا دینے کے بجائے وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اپنی لاٹھی سے ایک چٹان پر ضرب لگائیں اور پانی بہنے لگے گا۔ یہ لاٹھی، جو کبھی محض ایک چرواہے کی لاٹھی تھی، اب خدا کی قدرت کی علامت بن چکی ہے۔ یہ اب موسیٰ کی لاٹھی نہیں رہی، بلکہ موسیٰ کے ہاتھ میں خدا کی لاٹھی بن گئی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! یہ ہمیں اہم سبق سکھاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود عام چیزوں کو اپنی قدرت کے آلات میں بدل سکتا ہے۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ عملیاتی موسیٰ پر حملہ کرتے ہیں اور موسیٰ کو لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے جنگ لڑنی ہے۔ یہاں ہمیں 3 طاقتور علامتیں نظر آتی ہیں: لاٹھی، موسیٰ کے بلند ہاتھ اور جھنڈا۔ موسیٰ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور خدا کی لاٹھی ان کے ہاتھوں میں بلند ہوتی ہے، جبکہ اوشے نیچے جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک قابل ذکر منظر سامنے آتا ہے۔ جب تک موسیٰ کے بازو بلند رہتے ہیں، بنی اسرائیل کو برتری حاصل رہتی ہے۔ لیکن جب اس کی طاقت کمزور پڑتی ہے اور اس کے بازو چھک جاتے ہیں، تو عملیک غالب آنے لگتے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ہارون اور ہور موسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے بازوؤں کو سہارا دیتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے اور آخرکار بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ طاقتور منظر ایک حیرت انگیز روحانی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں مسلسل دعا کی اہمیت دکھاتا ہے، جہاں موسیٰ کے بلند ہاتھ خدا پر مسلسل انحصار اور اس کی قوت کی علامت بنتے ہیں۔ لیکن ہارون اور ہور، جو موسیٰ کو ان کی جسمانی کمزوری کے لمحے میں سہارا دیتے ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنی جنگیں اکیلے نہیں لڑنی چاہیے۔ ان کا یکجہتی کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح میں بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ کتنا ضروری ہے، جو ہمیں خدا کی طرف بلند کریں جب ہماری طاقت کمزور پڑنے لگے۔ اس منظر کے مرکز میں خدا کا عصا موجود ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی فتح ہماری صلاحیتوں سے نہیں آتی، بلکہ خدا کے اختیار اور قدرت سے آتی ہے، جو ہمارے ذریعے کام کرتی ہے۔ جنگ کے بعد موسیٰ ایک قربان گاہ بناتے ہیں اور اسے اہو انسو کا نام دیتے ہیں۔ خداوند میرا جھنڈا ہے۔ یہ نام گہری اہمیت رکھتا ہے۔ قدیم جنگوں کے تناظر میں ایک جھنڈا نہ صرف اجتماع کی علامت ہوتا تھا، بلکہ فتح کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا۔ خدا کو اپنا جھنڈا قرار دے کر موسیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ خدا خود ان کی یکجہتی کا مرکز، ان کی فتح کی علامت اور ایک قوم کے طور پر ان کی شناخت کی اصل روح ہے۔ یہ سچ مجھے یسوع کا پیروکار بن کر سیکھنا پڑا۔ میری شناخت اسی میں ہے۔
कई साल पहले एक आदमी ने कहा कि वो मेरा भाई है और उसके पास सबूत है, और वो मुझसे एक ही बर्रे आजम पर नहीं रहता। ये हैरान कुन बात थी। मेरी शनाख्त टूटकर बखर गई। उसने कहा इसने डीएनए टेस्ट किया, हम दोनों का ताल्लुक एक ही मकामी अमरीकी पस मंजर से है। मैं हंसा और कहा, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। मुझ में मकामी अमरीकियों की सिफात नहीं है। हम दोनों इत्तेफाक किया डीएनए टेस्ट कराएं ताकि आया वो वाकई मेरा भाई है या नहीं। वो मेरा भाई नहीं था, लेकिन बाकी सब कुछ जो उसने कहा था वो सच था। मेरा मकामी अमरीकी वर्सा था। मेरी दादी जनूब मगरबी लुजियाना के एक मखलूत नस्ल के गिरोह से थी जिन्हें लुजियाना रेड मोजेस कहा जाता था। जो कुछ हुआ था, हैरान और परेशान में सुबह पादरी से मिला और दिल की बात कही। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने कहा, सीमी, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम खुदा के बच्चे हो। कायनात का हाकिम तुम्हारा बाप है। यही तुम्हारी पहचान है। उनके अल्फाज ने मेरी रूह को बुलंद किया और मेरे दिल को ताजगी बख्शी। हाँ, मैं बादशाह का बच्चा हूं। वही मेरा झंडा है। तजुर्बे ने मुझे ताकतवर सबक सिखाया। हमारा झंडा हमारी सलाहियतें, हमारी हिकमत अमलिया, हमारे वसाइल नहीं है। यह हता कि हमारा खानदानी पस मंजर भी नहीं है। हमारा झंडा खुद खुदावंद है। जब हम अपने हाथ और दिल उसकी तरफ बुलंद करते हैं, उसकी कुदरत पर भरोसा करते हैं, न कि अपनी ताकत पर, तब हम हकीकी फतह देखते हैं। तो हम इस हवाले से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, खुदा हमारे शिकवे शिकायतों पर सब्र करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम भरोसे में बढ़ें। दूसरी बात, जब हम अपनी जिंदगियां खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, तो वो आम चीजों को गैर मामूली मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी बात, मुसलसल दुआ जो दूसरे हम ख्याल ईमानदारों की हिमायत से की जाए, रूहानी जंगों में निहायत अहम है। चौथी बात, हमारी फतह खुदा की कुदरत से आती है, न कि हमारी अपनी ताकत से। और पांचवी बात, हमें याद रखना चाहिए कि खुदावंद हमारा झंडा है, हमारी पहचान और फतह का जरिया। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप किन जंगों का सामना कर रहे हैं? याद रखें, वही खुदा जिसने चट्टान से पानी निकाला और अमलिकियों को शिकस्त दी, आज भी आपके साथ है। वो आपको ऐसे तरीकों से फतह दे सकता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी जंगें जीतने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो चाहता है कि आप इसे गहराई से जाने। बतौर आपका झंडा, आपकी पहचान और फतह का जरिया, तो आज इस पर भरोसा करने का इंतखाब करें। अपने हाथ दुआ में बुलंद करें, मसीही दोस्तों की हिमायत हासिल करें और देखें कि खुदा किस तरह आपकी जंगें लड़ता है जब आप उसके झंडे तले जमा होते हैं। क्योंकि जब यावे निस्सो आपका झंडा हो, तो फतह यकीनी होती है।